یعنی پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بنا دیا کرتے تھے، پھر اس میں یعنی جو مٹی کا بنا ہوا پرندہ تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندہ پیدا کر سکتا ہوں، کروں گا، لیکن اس میں کیا ہے، باذن الہی ہے، یہ خود سے نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا، فتکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے پرندہ بن جائے گا۔ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، پیدائشی نابینا اور سفید جو داغ والے برس کے مریض ہیں وہ، اور مردے کو زندہ کرنا، یہ بھی اللہ کی اجازت سے باذن الہی حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات حاصل ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب یعنی آگے چلتے ہیں تو پھر یعنی مباہلہ، آیت مباہلہ آتی ہے جو وفد نجران کے زمانے میں ہوا، اور اللہ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مباہلے کی دعوت تو انہیں دی، لیکن یہ مباہلہ ہو نہیں سکا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ ان کے چہرے دیکھ کر کے ہی خوفزدہ ہو گئے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ مباہلے سے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی کہ نہیں، اس میں ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بہت اچھے لوگ تھے، تو مباہلے سے وہ دستکش ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لھو القصص الحق، یہ سچا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، یعنی حضور سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اہل کتاب کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ تمہارے ہمارے درمیان جو ایک کلمہ مشترک ہے اسی پر متحد ہو جاؤ، اور وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کریں۔ لیکن پھر جو کچھ ہوا یہ سب کے علم میں ہے، اور اہل کتاب کو یہ معلوم بھی تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر وہ اس بات کو نہیں مانے۔ پھر فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور وہ جو ہے وہ حنیف، یعنی ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ بہت پکے یعنی دین حنیف پہ تھے اور وہ مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یعنی ایمان والے اور یہ نبی اللہ ان کا مددگار ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے سے باتوں پہ قسمیں کھا لیا کرتے ہیں، جو اپنے معاہدات کو یعنی بیچ دیا کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں جھوٹی سچی قسمیں کھا کے تھوڑا بہت پیسے لے لیتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا قیامت کو، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ معاہدہ جو عالم ازل میں کیا گیا تھا اس کا ذکر ہے، جس میں تمام انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین شریک تھے، اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب یہ نبی تشریف لائیں گے تو تم ان کی مدد بھی کرو گے اور تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے، تو سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جب کہا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو فرمایا گیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ان گواہوں میں شامل ہوں۔ یوں پارہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جاتا ہے، اور آخر میں فرمایا گیا کہ یہ جو کفار ہیں یہ کچھ بھی کر لیں، پوری کی پوری زمین سونے سے بھر کے اگر یہ خیرات میں دے دیں یا فدیے کے طور پہ دے دیں، تب بھی قیامت کو انہیں نجات نہیں ملے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں، جن کو کوئی مدد نہیں ملے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔